بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیفنس آف قبرستان رولز معذرت کے بغیر پیش خدمت ہے جناب انور احمد علوی صاحب کے خاکوں کے مجموعے نامعلوم افراد سے ایک انتخاب۔ آئیے سنتے ہیں۔ اب تک جس کسی نے ہماری تھوڑی بہت قدر کی، ہم نے قبر تک اس کا ساتھ دیا، بس اندر اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ ہم تو کبھی کسی کے دنیاوی معاملے میں بھی دخل اندازی نہیں کرتے، پھر زندہ درگور ہو کر ڈیفنس آف قبرستان رولز کی خلاف ورزی کیوں کرتے؟ لوگ اسی لیے ہماری قدر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے قدردانوں میں سے ایک ہمارے ماموں مولانا قمر احمد عثمانی بھی تھے، جو عالم، شاعر اور ادیب تھے۔ کراچی آمد کے 1-2 روز بعد دفتر میں ان کا فون کچھ یوں آتا تھا: تم میری دعوت ہفتے کے دن کر لو، اگلے دن چھٹی ہوگی اور تمہیں آسانی رہے گی۔ مہمانوں کو چاہے تم چائے پلا دینا، مگر میں تو کھانا ہی کھاؤں گا۔ دہی بڑے، پکوڑے، سموسے اور چاٹ تو تمہارے یہاں ہوتی ہی ہے، بس ساتھ میں بسکٹ اور تھوڑی سی مٹھائی وغیرہ رکھ لینا۔ تقریب میں تم اور حفصہ، ہماری 10 سالہ بیٹی ہے، جو جینوئن اردو شعراء کا حال دیکھ کر 6 سال کی عمر سے انگریزی زبان میں شاعری کر رہی ہے، تو ہوں گے ہی۔ چند اور لوگوں سے بھی ملاقات کرا دو تو اچھا ہوگا۔ میراج جامی، شاہینہ فلک، کلیم چغتائی، ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، پروفیسر نجم الہدیٰ، شاہین فصیح ربانی اور عشرت رومانی وغیرہ کو تو بلا ہی لو۔ 1-2 لوگوں کو میں خود بھی کہہ دوں گا، باقی تمہارے اختیار میں ہے، جسے چاہو کہہ دو۔ ان سب کو بلانے کے بعد ہمارے پاس ماموں میاں کا بخشا ہوا اختیار ہی باقی بچتا تھا، اور یہ اختیار ایسا تھا جیسے فضا میں انجن بند ہو جانے کے بعد مسافروں کو جہاز تبدیل کرنے کا۔ چونکہ اس وقت ہماری قلمی دوستی بس انہی چند لوگوں تک محدود تھی، ان کا پروگرام سن کر سب گھر والے بے اختیار ہنس پڑتے کہ دعوت ہم کر رہے ہیں یا ماموں میاں، لیکن پھر یہ سوچتے کہ یہ ان کے بچوں کا تو گھر ہے، خود کو مہمان نما میزبان سمجھنے لگتے۔ موازنہ انیس و دبیر تو آپ نے نہ پڑھی ہوگی، ہم نے بھی نہیں پڑھی، کم از کم ہمارا لکھا ہوا موازنہ امیر و غریب تو پڑھ ہی ڈالیں۔ ایک طرف بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں کی شادی و غم میں شرکت کو بھی شرک سمجھ کر اس سے بچتے ہیں، حالانکہ ان کو نہ کوئی مالی دشواری ہوتی ہے، نہ گھر کی طرف سے کوئی فکر۔ دوسری طرف ماموں میاں جیسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے عہدوں پر رہتے ہوئے بھی سب کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ کرایہ پاس نہیں ہے، پھر بھی ادھر ادھر سے بندوبست کر کے جا رہے ہیں، کوئی بکنگ کروانے جا رہا ہے، کوئی سامان بنوا رہا ہے، ساتھ ساتھ گھر کی رکھوالی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ بیچارے قرض کی میں پی کے نہ جانے کتنے مہینے تک اس کا خمیازہ بھگتتے ہوں گے، مگر رشتہ داروں کی دلجوئی سے انہیں جو تسکین حاصل ہوتی تھی، اس کا نور واپسی پر ان کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی تقریب میں شریک نہ ہو سکتے تو بھی اپنی غائبانہ شرکت کے طور پر کسی دوسرے کے ہاتھ جوڑا یا لفافہ بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ اہل خانہ کی دل شکنی نہ ہو۔ خالی دعا یا مبارکباد کبھی نہیں بھجوائی۔ شادی و غم سے الگ عام زندگی میں بھی ان کا سلوک یہ رہا کہ کوئی اپنے کسی کام سے بھی آیا تو خود کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد کی، ورنہ ہمارے نام نہاد پوش علاقوں میں رہنے والے تو کسی سے ایسے تعلقات ہی نہیں رکھتے کہ کوئی مصیبت میں ان سے اپنا حال کہہ سکے۔ رشتہ داروں کو ہوش سنبھالنے کے بعد سے مقبوط الحواس ہونے تک ان کے ہاں کبھی ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، سوائے میت کے موقعوں پر دوسروں کے گھروں سے آئے ہوئے کھانوں کے، جو بڑے اہتمام سے پکڑ پکڑ کر کھلائے جاتے ہیں۔ ماموں میاں میں کسی قسم کی بڑائی نہ تھی۔ اپنے مجموعے کلام طلوع کی اشاعت کے بعد سے تو وہ ہمارے دوست بن گئے تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ادبی تقریبات میں جاتے اور رات گئے تک مختلف موضوعات پر بحث کرتے۔ ہم لوگ بلا جھجک ان سے ہر بات کر لیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں یہ 2 واقعات نہیں بھولتے۔ ایک دن ہماری چھوٹی بھابھی طاہرہ نے ان سے پوچھا، ماموں میاں
ہم لوگ بچپن میں اپنے بڑوں سے ڈرا کرتے تھے. لیٹے ہوئے ہوتے تو بیٹھ جاتے, بیٹھے ہوئے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہوئے ہوتے تو دوڑ جاتے. آپ لوگوں کا ہم پر ایک روب تھا. ہمارے بچے ہمارا وہ ادب کیوں نہیں کرتے؟ ماموں میاں نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. کہنے لگے, ہم لوگوں نے اپنا وقار قائم رکھا ہوا تھا, جبکہ تم لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر لچر گانے سنتے ہو, بیہودہ فلمیں دیکھتے ہو, بیویاں اپنے شوہروں کا نام لے کر پکارتی ہیں, بچوں کے سامنے ان سے لڑتی جھگڑتی ہیں, باپ ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کر بچوں کو تمباکو نوشی سے منع کرتا ہے. جب تم لوگ اپنا وقار ہی قائم نہیں رکھو گے تو بچے تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ اسی طرح ہم اپنی بھتیجی سمینہ کی شادی میں راولپنڈی گئے. یہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہاں بچوں میں پہلی شادی تھی. خاندان کے تقریباً تمام لوگ جمع تھے. ایک رات کھانے کے بعد افغانستان کے بارے میں بحث چھڑ گئی, جو اس وقت کا اہم ترین موضوع تھا. ماموں میاں اور دوسرے سب لوگ ایک طرف ہو گئے اور ہم اکیلے ایک طرف. جب بحث کافی طول پکڑ گئی تو ماموں میاں نے ایک مثال دے کر بات ختم کرنا چاہی. ہم اتنے ذہین کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ کو ہماری بے بسی پر رحم آ گیا اور ہم نے ایک دوسری مثال دے کر اس کی نفی کر دی. دلیل اس قدر جامع ثابت ہوئی کہ سب بغلے جھانکنے لگے, کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا. ہم سے بڑوں کی, خاص طور پر ماموں میاں کی, یہ حالت دیکھی نہ گئی اور کھانستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. رات بھر بے چینی سے رہی کہ اب اس بدتمیزی کا ازالہ کیسے کریں. صبح باہر لان میں آئے تو ماموں میاں وہاں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے. سلام کیا تو جواب دینے کے بعد کہنے لگے, انور, میں رات دیر تک تمہاری بات پر غور کرتا رہا. دراصل ہم لوگوں نے مسئلے کے اس رخ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا. ہم شرمندہ تو تھے ہی, ان کا انکسار دیکھ کر اور بھی زمین سے گڑ گئے. واقعی ہمارے بڑے صرف بڑے ہی نہیں, بڑے ظرف کے مالک بھی ہوتے ہیں. بازار میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں. افسانوں کا مجموعہ تاریخ گیلری آیا تو ہمارے توسط سے اردو بازار میں رکھوا دیا. کراچی آئے تو کہنے لگے, بھائی وہ میری کتاب کا بھی پتہ کر لو. یہ سوچ کر کے خامخواہ شرمندہ ہوں گے ہم نہ گئے. جب انہوں نے 2-4 بار اصرار کیا تو چلے گئے. راستے بھر یہ سوچتے رہے کہ 65 میں سے 63 کتابیں تو واپس لانا ہی ہوں گی, کیسے اٹھا کر لائیں گے. مگر جب دکاندار نے 63 کتابیں بکنے کی نوید سنائی تو حیرت کی انتہا نہ رہی, جبکہ اس کتاب کی کوئی تقریب رونمائی بھی نہیں ہوئی تھی. اپنی کتابوں کے بارے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, جو کہیں گے سچ کہیں گے. ہماری چھوٹی بچی حفصہ ایک بک اسٹال پر گئی, اس نے وہاں ہماری کتاب مس گائیڈ رکھی دیکھی تو فرط جذبات سے کتاب کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی, میرے ابو کی مس گائیڈ, میرے ابو کی مس گائیڈ, یہ یہاں کیوں پڑی ہے؟ اور سمجھانے کے باوجود یہ یہاں بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے, اس نے وہ کتاب خرید لی. یوں اپنی ایک کتاب کے فروخت ہونے کی قسم تو ہم بھی کھا سکتے ہیں. ماموں میاں نے ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملنے کے بعد ایک ایک کر کے 5 بچوں کو اپنے ساتھ اپنے خرچ پر عمرہ کروایا, جس کا بڑے سے بڑے لوگ بھی تصور نہیں کر سکتے. یہ روحانی خوشیاں ان لوگوں کی قسمت میں کہاں جو انسانی رشتوں کو ڈالر سمجھ کر روپے سے وابستہ کرتے ہوں. جب بھی عمرے سے واپس آتے تو اپنی تازہ نعت سناتے اور ایک شعر کا خصوصیت کا ذکر کرتے کہ اس میں پھر مدینے میں حاضری کا اشارہ ملتا ہے. اس مرتبہ لوٹے تو نہ آئندہ سال عمرے پر جانے کا ارادہ تو ظاہر کیا, نہ اس قسم کی کوئی یقین دہانی کروائی. زیادہ تر پرانی باتیں ہی دہراتے رہے. معمولات میں بھی غیر معمولی تیزی آ گئی تھی. چاہتے تھے کہ میرا ہر کام چشم زدن میں ہو جائے. تقریباً تمام ہی رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر گئے. واپسی سے ایک دن قبل ہمارے ہاں الوداعی ملاقات کرنے آئے. گھر میں داخل ہوئے تو ہماری بیٹی سارا سے کہنے لگے, جلدی سے اچھی سی چائے بنا کر لا, میں 6 جگہ سے ٹھنڈ میں ٹھنڈا پی کر آ رہا ہوں. چائے پی اور ہمیں اپنے نعتیہ مجموعے ثنائے خواجہ پر ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کا لکھا ہوا مضمون پڑھ کر سنایا. سوچا بھی نہ تھا
کہ یہ ان کا ہمارے گھر کا آخری چکر ہے. انہوں نے جو چائے بنوا کر پی وہ آخری تھی. جو مضمون پڑھا وہ ان کی زبان سے سنا ہوا آخری مضمون تھا. وہ ہماری گاڑی میں آخری بار بیٹھے تھے اور راستے میں ان سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی آخری تھی، کیونکہ چند ماہ بعد 21 جولائی 2002 کو ٹوبا ٹیک سنگھ میں رحلت فرما گئے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.